اس کا انتقال ہوا تھا. ہاں تو 300 سال پہلے کا آپ اس کو سمجھ لیجیے. جی ہاں. اس وقت تک انسان یہ سمجھ رہا تھا یا سائنس یہ سمجھ رہی تھی کہ زمین اسٹیشنری ہے اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے. اب جو بندہ اس سے بھی 1000 سال پہلے اور وہ کہتا ہے نہیں زمین بھی اسپن کر رہی ہے, اپنے آربٹ میں اسپن کر رہی ہے, تو آپ اس کو کہتے ہیں اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے, اس نے تو خود سے لکھ دیا ہے سارا کچھ. جی سر, میں آپ کے جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ 156 عیسوی میں یعنی اسلام کی آمد سے 500 سال پہلے جو ٹولمی کا اسٹیشنری ارتھ کا ماڈل تھا جس میں زمین کے گرد سورج چاند اور جو سیارے ہیں وہ حرکت کرتے تھے, اسی وجہ سے آپ جو ہیں ہارمونی کریٹ کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر بھی لگاتے ہیں, تو یہ بیسیکلی ٹولمی کا ماڈل تھا جو اگلے 1500 سال تک ویلڈ رہا. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے, یہ قرآن سے کہیں ثابت نہیں ہے. قرآن کی اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمام سیارے اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے آپ کو میں ایک بار سر میں نے آپ کو نہیں ٹوکا نا کہ 16ویں صدی تک کرسچینٹی کا, جوڈائزم کا اور اسلام کا ایک بات کے اوپر اتفاق تھا کہ زمین جو ہے وہ سینٹر آف دا یونیورس ہے اور تمام پلانٹ اور چاند اور سورج اس کے گرد گھومتے ہیں. اس کی دلیل میں قرآن مجید سے یہ دوں گا کہ ذوالقرنین ایک سفر کے دوران ایک ایسی جگہ پر جا پہنچے جو سورج طلوع ہونے کی جگہ تھی, اور ایک اور آیت میں لکھا ہے کہ ایک اور سفر کے دوران ذوالقرنین ایک ایسی جگہ پر جا پہنچے جو سورج غروب ہونے کی جگہ تھی. تو اگر آپ زمین کو فلیٹ تصور کریں تبھی آپ ایسی جگہ پر جا کر پہنچ سکتے ہیں. اور قرآن کی اس آیت میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ جو سولر سسٹم ہے اس کے مطابق سن کے گرد پلانٹ ریوالو کرتے ہیں. یہ آپ کی انٹرپریٹیشن ہے, اور اگر یہ آپ کی انٹرپریٹیشن درست ہے تو اس سے کہیں زیادہ پریسائز ماڈل جو ہے وہ ٹولمی 156 عیسوی میں پیش کر چکا تھا. قائد صاحب نہیں, اگر ٹولمی پیش کر چکا تھا تو وہ ایکسپٹ تو نہیں ہوا تھا, اس کو مانا تو نہیں گیا تھا. سر یہ کرندے پہ کیسی بات کر رہے ہیں. ٹولمی کا جو ایسٹرونومیکل ماڈل ہے وہ 16ویں صدی تک مسلمان, یہودی اور مسیحی علماء کے نزدیک ورڈ آف گاڈ تھا. ٹھیک ہے, آپ کے جو 7 آسمان ہیں اور ان 7 آسمانوں کے اوپر مسلم فقہا کے نزدیک خدا کا عرش ہے, اور خدا جو ہے اس عرش کے اوپر بیٹھا ہے. اور امام غزالی کے نزدیک جب سورج غروب ہوتا ہے ان بیچاروں کو یہ پتا ہی نہیں تھا کہ سورج کبھی غروب نہیں ہوتا ہے, جب وہ عرب میں غروب ہوتا ہے تو وہ امریکہ میں طلوع ہوتا ہے, اینڈ وائس ورسا. تو خدا اس سورج کو اپنے تخت کے نیچے چھپا لیتا ہے. یہ اس زمانے کے آپ امام غزالی کو یہاں پہ کوٹ کر کے نہیں کرے نا. امام غزالی نے جو بھی کہا, مجھے یہ بتائیں, آپ دوبارہ پڑھیں آیت, آپ یہ آیت دوبارہ پڑھیں اور یہ بتائیں کہ اس میں جو زمین ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے, اور یہ بات اس زمانے کے زمین سورج کے گرد نہیں گھوم رہی, سب سیارے گھوم رہے. سورج بھی تو گھوم رہا ہے نا, سورج موو نہیں کر رہا. سورج از آلسو اور روٹیٹنگ اراؤنڈ اٹس آربٹ. دیر سرٹن جی سر, وہ گیلیکٹیکل آربٹ میں دوبارہ پڑھتا ہوں 225 ملین سال میں کور کرتا ہے. میں آپ سے یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے نا, میں آپ سے یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے نا, آپ ذرا قائد صاحب آپ اپنے سامنے حضرت گوگل علیہ السلام پر ٹولمی کا جو ایسٹرونومیکل ماڈل ہے وہ صرف اور صرف اس کے الفاظ لکھیے اور اس کے امیجز میں جائیے اور آپ دیکھیے گے کہ اس میں تمام جو پلانٹس ہیں, اس میں جو مون ہے, اس میں جو سن ہے, وہ اپنے اپنے دائرے کے اندر, اپنے اپنے آربٹ کے اندر فلوٹ کر رہے ہیں. اور یہ بات مسلمانوں سے 500 سال پہلے جو ہے وہ ٹولمی کر چکا تھا, اور اس ٹولمی سے بھی کئی ہزار سال پہلے جو اینشنٹ بابل تھا اس کے اندر جہاں پر زیگورٹ تعمیر کیے جاتے تھے, جہاں پر پنڈت ہوتے تھے, وہ یہ بات جانتے تھے. تو قاضی صاحب اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو اس زمانے کے انسانوں کو نہ پتا ہو. نہیں, اس زمانے کے انسانوں کو پتا بھی ہوگا تو میرا خیال ہے عرب تک وہ یہ پھر یہ خالق کائنات جو ہے آپ کا یہ عربوں سے مخاطب ہے کہ بقیہ انسانوں سے مخاطب نہیں. اس نے کسی جگہ سے شروع کرنا تھا نا. اب وہ اگر سعودی عرب سے شروع کیا ہے, اگر وہ یو ایس اے سے شروع کرتا اپنا میسج, آپ کہتے ہیں کہ عربوں کو چھوڑ دیا اس نے. قاضی صاحب میں یہی تے میں عرض کرن دے ہیں کہ پوری کتاب چ ایسی کیڑی گل ہے گی جو اس زمانے دسنے اب تسی مندے ہی نہیں ہو نا, اس زمانے میں انسان نہیں پتہ. سر یہ آپ چلے میں عربوں کی حد تک آپ کی بات مان لیتا ہوں,
نہیں نہیں میں اربوں کی فار حد تک نہیں مانیے آپ مانیے کہ وہ جو قرآن جو ہے نا اگر وہ مین میڈ ہے ڈیفینیٹلی مین میڈ اگر ہے تو وہ اسی جگہ سے ہوا ہوگا نا جہاں پہ وہ پروفٹ تھے موجود تھے. چلیے اگر وہ خود نہیں لکھ رہے تھے ان سے کوئی لکھوا رہا تھا تو وہ وہیں کا کوئی آدمی ہوگا. اس ٹائم پہ کتنا ٹریول پاسبل تھا یا کتنا تھا قرآن جو 23 سال میں نازل ہوا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسلسل آیات نازل ہو رہی ہیں وہ جو عربوں کے تجارتی قافلے جایا کرتے تھے سیریا میں بیزنٹین ایمپائر میں وہاں سے آئیڈیاز ٹرانسفر ہو کر واپس نہیں آتے تھے؟ ہاں وہ اس طرح قرآن اس طرح ٹرانسفر ہوتا رہا. آپ کا خیال ہے کہ ایک وحی آنے سے دوسری وحی آنے تک کسی قافلے کا انتظار کیا جاتا تھا؟ آپ کا یہ خیال تھا؟ میں آپ سے قرآن کنٹینیوسلی آ رہا ہے آپ کے آگے آپ سے آگے ایک سمپل لٹمس ٹیسٹ رکھتا ہوں جس کے بعد میں اس کوسچن کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ 7ویں صدی کے انسان کو من حیث الانسان پلانٹ ارتھ پر بسنے والے تمام انسانوں کو جب خدا مخاطب کر کے اپنا کلام بھیجتا ہے تو اس کے اندر ایسی کیا بات بتاتا ہے جو اس پلانٹ ارتھ کے کسی انسان کو معلوم نہیں تھی؟ بتائیں ایک بات. یہ جو جتنا بھی تھا نا دیکھیے جو اس طرح کی آپ پیش کر رہے ہیں نا باتیں کوئی بندہ کہہ بھی دے وہ سائنٹیفکلی پروون فیکٹس نہیں تھے. وہ ساری کی ساری باتیں تھیں. وہ ایسا چل رہا تھا ایک تھیریز تھی جو چل رہی تھی. سائنس جو تھا نا جو سائنس کا ایک پراپر کلچر چل رہا ہے. اب دیکھیے کوئی بھی بندہ ایسی بات قرآن سائنس کی کتاب ہی نہیں. آپ اس بات کو دیکھیے جب کوئی چیز پروو ہو جاتی ہے نا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ کو سر ایک سیکنڈ قائد صاحب ابھی آپ قرآن سے یہ جو ایسٹرونومیکل ایکوریسی برآمد کر رہے ہیں تو ابھی 5-7 منٹ پہلے تو آپ کہہ رہے تھے قرآن سائنس کی کتاب ہی نہیں ہے. نہیں ہے سائنس کی کتاب تو نہیں. تو پھر اس سے آپ سائنٹیفک ایکوریسی جب میں نے آپ سے پوچھا کہ جو اگر اس نے کچھ حوالے دیے کہیں پہ ضروری سمجھا تو اس نے دیے. قرآن سائنٹیفک کتاب تو نہیں ہے. یہ کون کہے گا قرآن حوالے انسانوں کو قرآن آپ کو ایک وے آف لائف